اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کے ٹائم کو جو ہے وہ سورج کے ساتھ جوڑا ہوا ہے تاکہ انسان کے اندر بوریت نہ آئے. کیونکہ آپ کو پتا ہے، اکثر لوگوں کو جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو پتا ہے کہ زمین جو ہے یہ 23.5 کے اینگل پہ ہے، اور اسی اینگل پہ سورج کے گرد ریوالو کرتی ہے. اس کے اس اینگل کی وجہ سے زمین پہ موسم بدلتے رہتے ہیں. آپ دیکھیں ہم فجر کی نماز کافی لیٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں سردیوں کے اندر، گرمیوں میں صبح چلی جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے انسان میں بوریت کا جو ہے وہ احساس نہیں پیدا ہوتا. ہر موسم کے اندر نماز کا ٹائم مختلف ہوتا ہے، تو انسان کی نیچر ہے کہ وہ چیز بدل کے آئے نا تو انسان کے لیے بوریت نہیں ہوتی. اچھا، اب ہمارے رمضان کے جو روزے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے سولر سسٹم کے ساتھ نہیں، لیونر کے ساتھ اٹیچ کر دیا، چاند کے حساب سے، چاند کے مہینوں کے اعتبار سے. ورنہ تو اگر جون جولائی کے روزے ہوتے تو ہمیشہ ہی جون جولائی کے رہتے، گرمیوں میں ہی آتے، یا سردیوں میں ہوتے تو ہمیشہ ہی سردیوں میں رہتے. تو اس کو اب سورج کے ساتھ لیٹ نہیں کیا بلکہ اس کو چاند کے ساتھ کر دیا، چاند کے سال کے ساتھ اور چاند کے مہینوں کے اعتبار سے اس کو کر دیا. اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اب یہاں ایک اور مسئلہ ہے، وہ ہے قطبین پہ نماز کا، یعنی ساؤتھ پول کے اوپر اور نارتھ پول کے اوپر، وہاں نماز کا کیا حساب کتاب ہوگا. کیونکہ وہاں تو بسا اوقات کئی مہینے کا دن اور کئی مہینے کی رات آتی ہے. تو وہاں کے لیے پھر نماز کی ٹائمنگ کس طرح ایڈجسٹ کی جائے گی. اب یہ آج کے دور کا مسئلہ. تو الحمدللہ اس کے لیے بھی حدیث کے اندر رہنمائی موجود ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی نارتھ پول اور ساؤتھ پول کا تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو بعد میں چیزیں پتہ چلی ہیں. ایون 16ویں صدی کے اندر آ کے امریکہ جو ہے وہ دریافت ہوا، اس سے پہلے تو امریکہ کا بھی نہیں تھا پتہ لوگوں کو. تو ایک حدیث ایسی موجود ہے صحیح مسلم کے اندر، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامعہ ترمذی کے اندر بھی ہے اور سنن ابن ماجہ کے اندر بھی، چاروں کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میں جب دجال ظاہر ہوگا تو وہ 40 دن تک زمین میں پھرے گا، لیکن ان 40 دنوں میں سے پہلا دن جو ہے وہ 1 سال کا ہوگا، اتنا لمبا دن. دوسرا دن 1 مہینے کا اور تیسرا دن 1 ہفتے کا ہوگا، اور باقی 37 دن جو ہے وہ تمہارے دنوں کی طرح ہی دن ہوں گے، یعنی 24 گھنٹوں کے. تو صحابہ اکرام علیہم رضوان کو فوراً نماز کی فکر پڑ گئی. ہمیں تو شاید اور کوئی فکر پڑتی، صحابہ اکرام کے لیے تو نماز کی اہمیت تھی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب 1 سال کا دن ہوگا تو ہمارے لیے 1 دن کی نمازیں پڑھ لینا کافی ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اسی اعتبار سے حساب لگا کے نمازیں پڑھ لینا، یعنی 5 نمازیں نہیں پھر 1 سال میں ہوں گی، بلکہ اسی حساب سے نمازیں پڑھ لینا. الحمدللہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے کہ جب یہ ساؤتھ پول اور نارتھ پول دریافت ہوئے اس وقت تک ہمارا گھڑیوں کا سسٹم اسٹیبلش ہو چکا ہوا ہے. ابھی بھی بہت کم آبادی ہے نارتھ پول پہ، لیکن وہاں پر بھی 24 گھنٹوں کے گھڑیوں کے اعتبار سے لوگ اپنی ٹائمنگ کو سیٹ کیے ہوئے ہیں، سورج کے اعتبار سے نہیں. وہ جو حدیث کے اندر ہے کہ پھر تم اس کا حساب کر لینا، اندازہ کر لینا، وہ اندازہ انہوں نے کیا ہوا ہے. 24 گھنٹے کے دن انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، دن اور رات اس طریقے سے 24 گھنٹے میں انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے اپنے آپ کو. تو آج کل کوئی پرابلم نہیں ہے. ایون نیشنل جغرافک چینل پہ اگر آپ دیکھیں تو وہ دکھاتے ہیں کہ وہاں لوگ گئے ہوتے ہیں کئی دن کے لیے، ان کے مہینوں کے لیے کیمپس لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ دن ہی رہتا ہے کیونکہ سورج جو ہے وہ افق کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. ہلکے سے اینگل کی وجہ سے پھر وہ رات بھی آتی ہے تو وہ بھی بڑی لمبی رات آتی ہے، پھر دن بھی آتا ہے تو کافی لمبا. تو آج کل اس اعتبار سے کوئی پرابلم نہیں، بلکہ گھڑیوں کی وجہ سے نمازیں وہاں اگر 6 مہینے کا دن ہوتا ہے تو 6 مہینے کی نمازیں پوری پڑھنی ہوں گی. روزانہ کے اعتبار سے 5 نمازیں، اور الحمدللہ وہ آج کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت اس کی ڈسکوری کی ہے انسانیت کے لیے کہ جب لوگوں کے لیے گھڑیاں اسٹیبلش ہو چکی ہوئی ہیں.